ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو نیکوکاروں کا دوست ہے، جو آسمانوں کا، زمینوں کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، دلوں کے راز اور پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس سے نہ کوئی آسمان، نہ کوئی زمین، نہ پہاڑ کی صلابت میں موجود کوئی چیز، اور نہ سمندر کی تہ میں موجود کچھ بھی پوشیدہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ متقیوں کے امام اور اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور اپنے رب کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے نیکوکار پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، آپ کے اصحاب پر اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اسے خوب تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ کل کے حساب سے تمہارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ تم آج اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ بہت بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، مومن اپنے نفس کا نگہبان ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے 3 طرح کے نفسوں کو مقدر کیا ہے۔ جب تک اس کی روح اس کے جسم میں باقی ہے، موقع بموقع یہ تینوں طرح کے نفس باری باری اس پر اس قدر طاری ہوتے ہیں جس قدر وہ اپنی ذات میں انہیں جگہ دیتا ہے، اور وہ ہیں نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تاکہ انسان اپنے معاملے سے واقف رہے اور یہ جان جائے کہ وہ ان تینوں نفسوں کے درمیان کہاں واقع ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اس اہم دروازے کو کھولے جس کا بند کرنا ناپسندیدہ ہے، چہ جائے کہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، اور وہ دروازہ ہے اپنی ذات پر تنقید اور اس سے صراحت و وضاحت کے ساتھ معاملہ کرنا، تاکہ وہ اپنی کمیوں کا ادراک کر سکے اور ان کی اصلاح نفس لوامہ کے ذریعے کر لے، تاکہ درستگی کی جگہوں کو بھی جان لے اور انہیں نفس مطمئنہ کے ذریعے فروغ دے۔ پھر اس طرح وہ ان دونوں نفسوں کے ذریعے برائی پر آمادہ کرنے والے نفس کا دائرہ تنگ کر دے گا، چنانچہ یہ نفس وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں تک وہ ذات کی خالص تنقید اور محاسبہ سے پہلے پہنچ سکتا تھا۔ انسان کا اپنی ذات پر تنقید کرنا سب سے شریفانہ، جرأت مندانہ اور بہت بہادرانہ کام ہے، کیونکہ ایسا کرنا انسان کے نفس پر بہت گراں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے نفس کے تکبر کو توڑتا ہے اور خود کو سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے اپنی غلطی کو درست کرتا ہے اور برائی کو اچھائی سے اور سیئات کو حسنات سے بدلتا ہے۔ انسان اپنی غلطی اور عیب سے جتنا واقف ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا، خواہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے بندوں کہ ہم میں کا ہر ایک شخص بغیر کسی تردد
خوف اور ٹال مٹول کے اپنی ذات پر تنقید کرے تاکہ وہ اسے ایسا مہذب اور چمکیلا بنائے کہ اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے اور اپنی آنکھ کے تنکوں کو نہ دیکھنے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو بغیر غفلت کے ذات کی تنقید، ملامت، اصلاح اور خبرگیری کرنے کی اہمیت کا واضح ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صرف بڑی اہمیت کی حامل چیز کی ہی قسم کھاتا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم مومن کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا ہے کہ میں نے اپنے الفاظ سے کیا چاہا، اپنے کھانے سے کیا ارادہ کیا اور میرے دل کی بات کا کیا مقصد ہے، اور فاجر اپنے آپ کو ملامت کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مالک بن دینار کا قول ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے بارے میں کہے کیا تم نے ایسا نہیں کیا، کیا تم نے ویسا نہیں کیا، پھر اس کی مذمت کرے اور اسے لگام دے، پھر اس پر اللہ کی کتاب کو لازم کر دے تاکہ وہ اس کا رہنما بن جائے۔ میمون بن مہران کا قول ہے بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک وہ ایک شریک کا دوسرے شریک کے محاسبہ کرنے سے زیادہ اپنے نفس کا شدید محاسبہ نہ کرنے والا ہو۔ اللہ کے بندو، پرانے زمانے کی کہاوت ہے نفس غدار شریک کی طرح ہے، اگر آپ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا مال ہڑپ کر جائے گا۔ بعض سلف کا قول ہے عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گھڑیوں سے غافل نہ رہے، ایک وہ گھڑی جس میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، ایک گھڑی وہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی وہ جس میں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تنہا ہو جو اسے اس کے عیوب کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں سچی بات کہیں، ایک گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے نفس اور اس کی لذتوں کے درمیان تنہائی اختیار کرے کہ کیا اس کے لیے حلال اور بہتر ہے، اور اس گھڑی میں ان گھڑیوں کے لیے مدد اور دلوں کی تسلی ہے۔ اور جب یہ چیزیں اللہ کے بندوں ثابت ہو گئیں تو اپنے نفس کی تنقید کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی تنقید کو 3 مراحل پر قائم کرے۔ پہلا، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا اعتراف کرے اور اسے ایسا کرنے سے تکبر اور خودداری نہ روکے، اور غلطی کا اعتراف کرنا اس میں مزید پڑے رہنے سے بہتر ہے، اور کوئی بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہے، یہ کیسے نہ ہو جبکہ یہ ایک قابل اعتبار نبوی منہج ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اولاد آدم خطا کار ہیں اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو جان لو کہ اس وقت اعتراف میں ٹال مٹول کرنے یا اسے نظر انداز کرنے سے غلطیوں کا ایسا ڈھیر بن جائے گا جس سے چھٹکارا پانا یا جس کو ختم کرنا دشوار ہو جائے گا۔ پھر غلطیوں کی تصحیح کو بوجھ سمجھنا اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا کہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے سے نا امید ہو جائے گا، لہٰذا وہ بغیر رکے اس میں حد سے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اپنی ذات پر نقد کرنے کا دوسرا مرحلہ غلطی کو ترک کرنا ہے اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ راہ راست کی طرف منتقل ہو کر اس کی تصحیح کرنی ہے۔ جس کے ساتھ غلطی کی ہے اس سے اپنی غلطی پر معذرت کرے، اور اس کی معذرت خواہی اس کی غلطی سے زیادہ خراب نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ایک ہی راستے سے 2 غلطیوں میں پڑ جائے گا۔ جب آپ غلطی کریں سو معذرت کریں، اس کی وجہ سے آپ غلطی سے پیدا ہونے والا کینہ ختم ہو جائے گا، اور جب لوگ ناراض ہو جائیں تو ایسے عذر کا سہارا نہ لیں جو قباحت میں گناہ سے بڑھ کر ہو۔ تیسرا مرحلہ، ایک ہی غلطی کو بار بار کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ جن غلطیوں میں پڑیں ان میں پڑنے سے بچنا ہے، کیونکہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ جان لو کہ سب سے زیادہ نفع بخش تنقید اپنی ذات کی تنقید ہے۔ انسان جتنا اپنے نفس کا حقدار ہے اتنا کوئی نہیں، چنانچہ نفس اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ انسان اس کی خبرگیری کرے، اس کی اصلاح کرے، اسے خوبصورت بنائے اور اس پر اس شگاف سے بچائے جو اسے توڑ دے اور بیمار بنائے۔ اور اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کی اس طرح خبرگیری کرے گا اور دوسروں پر نقد کرنے کے بجائے اپنی ذات کی تنقید کرے گا تو صورتحال بہتر ہو جائے گی، اختلافات کم ہو جائیں گے، دلوں سے کینہ نکل جائے گا، اور راستوں میں سچے دوستوں کے دل مسافہ کریں گے۔ اور جس شخص کو دوسروں کے عیوب اس کے اپنے عیوب سے غافل رکھے تو وہ 2 عیبوں کو جمع کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ حرام پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی خامیوں سے لاپرواہی برتتا ہے جن کا درست کرنا دوسروں سے پہلے اس پر واجب ہے۔ بہت سارے سماجی جھگڑے اور اخلاقی کشمکش
خود کی تنقید کو نظر انداز کرنے، شعور، منطق، حقیقت پسندی کے ذریعے اس پر لگام نہ لگانے اور اسے اس بات کے لیے تیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کا ادراک کہ وہ بھی دوسری ذات کی طرح ہی ایک ذات ہے، اس کے اندر بھی اچھائیاں اور خرابیاں ہیں، وہ درست ہوتا ہے اور غلطی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے، وہ زندگی کی حقیقت سے الگ نہیں ہے اور اسے اس کی حقیقت کے برخلاف نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ تکلف قابل مذمت ہے اور تصنع ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کی حقیقت کے مطابق دیکھے اور اپنے آپ کو ملمہ سازی کے بغیر ویسا ہی رکھے جیسے وہ ہے، تاکہ وہ اس دشوار گزار اونچائی پر نہ پہنچ جائے جہاں سے اس کے لیے اس فطرت تک واپس آنا محال ہو جائے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ وہ نہ تو مشکل چڑھائی سے پہلے اپنی حالت پر باقی رہا اور اگر اتر بھی جائے تو اترنے کے بعد ہی سلامت رہا۔ پھر اس کے بعد اے اللہ کے بندو، جب تنقید ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم تنقید ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ اسے حد درجہ حقیر سمجھا جائے، یہاں تک کہ ذات پر کوڑے برسائے جائے یا ایسی نفسیاتی کوڑھن پیدا ہو کہ صاحب ذات بھول جائے یا ہلاک ہو جائے۔ لہذا بامقصد تنقید جو تصفیہ سے آراستگی کی طرف، برے سے اچھے کی طرف یا اچھے سے اور اچھے کی طرف لے جائے، اس تنقید اور اس تنقید کے درمیان فرق ہے جس میں نفس کو اس قدر حقیر اور ذلیل سمجھا جائے کہ نا امیدی اور سستی کی کیفیت پیدا ہو اور نفس کو اتنی حقارت اور ذلت کا مکلف بنایا جائے کہ اس کا متحمل نہ ہو سکے، تو اس میں مبتلا شخص چیزوں کو شروع کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور ٹال مٹول کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کام کی ادائیگی سے عاجز رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی جسمانی اور ذہنی تھکن میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اسے پیچھے ہٹنے اور ناکامی پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ تھکا ہارا مسافر نہ تو سفر ہی طے کرتا ہے اور نہ ہی سواری کو باقی چھوڑتا ہے۔ درست طریقے سے اپنی بات پر تنقید کرنے والا دوسروں کے عیوب کے بجائے اپنے عیوب میں مشغول رہتا ہے، چنانچہ ایسا کرنا اسے ایسے کام پر ابھارتا ہے جو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا، اس کی نگاہوں کو اس کے قدموں کے سمت پر ٹکاتا ہے اور دوسروں کے قدموں کی سمت کی طرف نہیں پھیرتا ہے، کیونکہ جو اپنے عیوب کے مطابق لوگوں کو دیکھتا ہے وہ بے چین رہتا ہے اور غم میں مر جاتا ہے۔ اس کی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے۔ تنقید اور حقد کے درمیان، نصیحت کرنے اور آڑ دلانے کے درمیان فرق ہے۔ جس کا بھی معاملہ ایسا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے دور ہوگا جس میں آپ نے فرمایا جو تمہیں فائدہ دے اس کے حدیث بنو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز مت بن جاؤ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کرنے بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ Perhatikan urgensinya dan yang dapat tercermin dalam masyarakat yang terbentuk dari individu, maka karena jika pribadi baik، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء و رسول میں سب سے معزز پر، اما بعد۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اپنی ذات کی تنقید پسندیدہ تنقید کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اور جب ہم اس کی اہمیت اور فرد کی شبیہ کو بہتر بنانے میں اس کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں جو لازمی طور پر افراد پر مشتمل معاشرے میں جھلکتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد ہی اصل ہے۔ تو جب اصل بہتر ہوگی تو شاخ بھی بہتر ہوگی۔ تاہم ایک مذموم صفت کی طرف یہاں تنبیہ ضروری ہے کہ جو کبھی کبھی اپنے ذات کی تنقید کرتے وقت انسان پر حاوی ہو سکتی ہے۔ یہ مذموم صفت وہاں ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی اور کوتاہی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دوسرے کے اوپر سارا قصور ڈال دیتا ہے اور اپنے عیوب سے اور ناکامی سے نکل بھاگتا ہے۔ اس طرح وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے جسے نفسیاتی طور پر گرنے سے تعبیر کرتے ہیں، بئی طور کہ وہ اس چیز کو دفاعی ہیلا سمجھے۔ اس کو کوتاہی کرنے والا آدمی اپنی کوتاہی اور خطا کے نتائج سے نکلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یوں وہ تمام خطاؤں کی وجہ کو غلطیوں کے اعتراف سے بھاگنے کے لیے کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، نتیجتاً وہ ملامت سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ پرانے مروجہ محاورے میں کہا جاتا ہے، اس نے اپنی تہمت ہم پر لگا دی اور بھاگ گئی۔
اگر ہم میں سے ہر آدمی اس کمزور کرنے والے شغاف کے پیچھے بھاگنے لگے تو شغاف بڑھتا چلا جائے گا، بیداری ختم ہو جائے گی اور ہر آدمی کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اس سے بھاگ جائے گا۔ یوں لوگوں کے درمیان باہمی لعنت و ملامت چھا جائے گی، مثبت کام کمزور پڑ جائے گا، بامقصد احتساب ختم ہو جائے گا اور کوتاہی کرنے والا اپنے علاوہ کے سلسلے میں بغیر کسی معتبر سبب کے بغض و حسد رکھے گا۔ تو یہ حقیقت سے بھاگنا ہے اور غلطی کا اعتراف نہیں کرنا ہے، اور اپنی غلطی کے تئیں جس کا معاملہ بڑا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے، اور دوسروں کو ملامت کرنے کے تعلق سے جس کا معاملہ چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے۔ یوں وہ دو خطاؤں کو ملا دیتا ہے، پہلا یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ غلطی کا سبب دوسروں کو ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے برے انجام سے ان لوگوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے جنہیں اللہ نے ایسا دل دیا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں، ایسی آنکھیں دی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ایسے کان دیے ہیں جن سے سنتے ہیں۔ اے اللہ نے مومنوں کو حد کے دن فہمائش کرتے ہوئے جب ان سے فرمایا، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند ان کو پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رہے کہ یہ ان مسلمات میں سے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نیکی وہ کرے اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، اور فرمایا کہ یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے تعلق سے واضح ہو، اپنی ذات کی تنقید کرنے میں صاف گو ہو، اس کا جائزہ لینے میں سنجیدہ ہو، اس کے سمت کی تصحیح میں سچا ہو، کیونکہ جب لکڑی سیدھی ہوگی تو سایہ بھی سیدھا ہوگا۔ بصورت دیگر وہ اپنے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر اور اجتماعی زندگی کے شعبوں پر بڑا بوجھ بن جائے گا، اور ایسا وہی نکمے نٹھلے لوگ ہوں گے جو اپنے بستر پر لیٹے رہ کر آسمان سے سونے یا چاندی کی بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا، ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، چنانچہ یا تو وہ اسے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی ان پر سلام بھیجو۔ درود و سلام نازل ہو چاروں خلفاء راشدین پر جنہوں نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ اے اللہ تو ان تمام لوگوں سے راضی ہو جا اور اپنے عفو و کرم کے ذریعے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کے پریشانی کو دور فرما، اور جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے اور آسانی عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے ائمہ کی اصلاح فرما اور انہیں ان چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ اقوال و اعمال میں اے حی و قیوم